لیکن شریعت نے کچھ قید لگائی ہے، تو قربانی کے جانور کے جو اوصاف ہیں، اس کی جو صفات ہیں، وہ کیا ہونی چاہیے؟ اس میں ایک بنیادی چیز تو ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اور جو شرائط شریعت نے مقرر کی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جن نقائص کا ذکر کیا ہے، وہ نقائص اگر جانور میں نہ ہوں تو وہ ایک عمدہ ترین جانور شمار ہوتا ہے، ایج کے اعتبار سے، ظاہری لک کے حساب سے. تو وہ چیز جو پسندیدہ ہے، عمدہ چیز ہے، تو اللہ کی محبت میں اسے خرچ کیا جائے. وہ جو الفاظ ہیں نا جی، علی حبہ وآت المال علی حبہ، جی، اللہ کی محبت میں مال دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. اس کی دو تفسیر اسی طرح وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ علی حبہ، تو علی حبہ ہی اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ پسندیدہ چیز پیش کی جائے، دوسرا یہ کہ اللہ کی محبت میں پیش کی جائے. تو یہ دوسری تفسیر جو ہے کہ وہ چیز پسندیدہ ہے، اس کی طرف آپ اٹریکٹ بھی ہو رہے ہیں، اس سے آپ کو محبت بھی ہے، آپ کا جی نہیں چاہتا کہ اس کو کہیں ضائع کیا جائے، لیکن اللہ کی محبت میں آپ اسے نشاور کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں. اور خاص کر جیسے صحابہ کرام جانوروں کو موٹا تازہ کرتے تھے، یسمنون کے الفاظ ہیں، یعنی خوب پالتے تھے، کھلاتے پلاتے تھے. اب اسی طرح ایک جانور کو آپ نے گھر میں پالا ہوا بالخصوص، یا کچھ دن پہلے آپ لے آئے اور بچوں کی جو ہے وہ محبت ڈیولپ ہو گئی، بچے اس سے پیار کرنے لگ گئے، اور جب آپ قربان کرنے لگے تو 2-3 بچے رو پڑے کہ ہمارا ببلو جو ہے وہ قربان ہو رہا ہے. اب اس کیفیت میں کہ ساری محبتوں کو آپ نے قربان کر دیا اللہ کی محبت کے اوپر، اور پسندیدہ چیز کو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا. بالکل صحیح. اب اس کے لیے جو چیزیں بیان کی گئی، جانور بیمار ہے جی، اور اس کی بیماری واضح ہے، اس کی ممانعت ہے کہ ایسا جانور جو ہے قربان نہ کیا جائے، قربانی پہ نہ دیا جائے. اسی طرح ایک جانور ہے، اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، اگر اس میں بہت زیادہ سختی نہیں ہے، جیسے کہ آنکھ وغیرہ کے سلسلے میں سختی جو کی گئی ہے، تو آدھا یا اس سے زیادہ سینگ جو ٹوٹا ہے، ایک نا ویسے نکر سے تھوڑا بہت وہ ٹوٹ جاتا ہے، جڑ سے اکھڑا ہوا، جڑ سے نہیں، آدھا کٹ گیا ہے یا جڑ سے اکھڑا ہوا ہے، تو وہ سینگ ٹوٹا ہوا ہے، یا بھینگا ہے یا کانا ہے، اور اس کا جو کانا پن ہے بالکل واضح ہے وہ. اور اسی طرح ایک اگر بہت زیادہ لاگر ہو گیا ہے، کمزور ہے، ہڈیوں میں گودا نہیں ہے اور بالکل کمزور ہے، دیکھنے میں اور ایسا نہیں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ عمر کے جانور ہو جاتے ہیں تو ان میں عام طور پر اس قسم کی کیفیت جو ہے پیدا ہو جاتی ہے. یا بعض دفعہ ویسے بھی اگر کمزور ہے، اس کی خوراک مقبول اسے نہیں دی گئی، تو وہ بھی قربانی پر نہیں لگے گا. معروف نہیں ہے کہ بعض حدیث میں اجمع کا لفظ ہے، مطلب جن کا ہونٹ کٹا ہوا ہے، ایک تو نا کٹ وغیرہ تھوڑا بہت لگا ہوا ہے، لیکن ہونٹ کٹ گیا تو وہ جانور بھی قربانی پر نہیں لگتا، ایسا جانور بھی قربانی نہیں دینا چاہیے جس کا عیب واضح ہو گیا ہے کہ یہ اپنی. اور اس میں بہت ساری حدیث میں یہ ہے کہ بین، یعنی بالکل ایک معمولی سا، اس میں انشاءاللہ حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ واضح ہو، اس میں لنگڑا ہے تو لنگڑا پن واضح ہو، کانا ہے، بہنگا ہے، یہ جو بھی، تو وہ بیماری کے جیسے ہم نے کہا کہ وہ اس کے اندر وہ واضح ہو. اسی طرح کان کے اندر اگر سوراخ ہے تو وہ بھی ڈیفیکٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.